بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، سامان حیات کتاب سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اے فرید، ذرا سیر و سیاحت پر جاؤ، یعنی کہ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں سفر کرو، دنیا کو دیکھو۔ تو میں آپ کے کہنے پر مختلف شہروں میں گیا، اور جب بھی کسی شہر میں جاتا تو وہاں جا کر سب سے پہلے اس شہر کے کسی نیک بندے سے ملاقات کرتا، کسی مرد کلندر سے ملاقات کرتا۔ تو سفر کے دوران جب میں ایک شہر میں پہنچا تو میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی مرد کلندر رہتا ہے، یہاں پر کوئی اللہ والا رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، وہاں آپ جنگل میں چلے جائیں، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چوٹی میں ایک غار ہے، اس غار میں ایک اللہ کے نیک ولی رہتے ہیں جو کہ کئی سالوں سے اس غار میں رہائش پذیر ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو میں اس طرف چل پڑا، اور پہاڑی بہت اونچی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک غار ہے، تو میں غار کے اندر داخل ہوا۔ جب غار کے اندر داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر ایک انسانی ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے۔ تو میں غار کے اندر داخل ہوا، میں نے بزرگوں کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا درویشوں والا مخصوص لباس پہن رکھا تھا، تو میں نے ان سے گفتگو کی، کچھ سوال کیے، انہوں نے میرے سوالوں کے جواب عطا کیے۔ تو جب میں نے ان سے رخصت لی اور واپسی جانے لگا تو وہ کھڑے ہوئے اور مجھے غار کے دہانے تک چھوڑنے کے لیے، کیونکہ سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا مہمان آپ کے گھر آئے تو پھر جب وہ واپس جانے لگے تو اس کو گھر کے دروازے تک رخصت کر کے آئیں۔ تو وہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ جب چلنے لگے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان بزرگوں کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کی، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں آپ کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے، اور غار کے باہر بھی ایک انسانی ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے۔ تو وہ بزرگ رونے لگے، اپنا درد بھرا واقعہ بیان کرنے لگے کہ اے فرید، ایک دن اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ بارش برسی، اور بارش مسلسل 6 دن رات برستی رہی، جس کی وجہ سے غار کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی، اور مجھے ٹھنڈک کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، 7ویں دن جب سورج طلوع ہوا، بادل جھٹ گئے اور روشنی ہو گئی اور دھوپ آنے لگی، تو میں غار کے دہانے کے اندر بیٹھ کر دھوپ سیک رہا تھا کہ کچھ دیر گزری کہ وہاں سے ایک خوبصورت عورت کا گزر ہوا۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، تو میں فریفتہ ہو گیا۔ شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور مجھ پر شہوت سوار ہو گئی، اور میں اٹھ کر اس عورت کے پیچھے جانے لگا۔ دایاں قدم باہر رکھا تو غیب سے ندا آئی کہ اللہ کے بندے، دوستی ہم سے رکھتا ہے، محبت ہم سے رکھتا ہے، اور جاتا غیروں کے پیچھے ہے۔ یہ ندا جب سنی تو میں رک گیا، اور میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مولا کریم مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے اتنا تک نہیں سوچا کہ اس اونچی پہاڑی پر جہاں ایک مرد بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، یہ عورت کہاں سے پہنچ گئی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ میرا یہ امتحان ہے، لیکن میں نے جلد بازی کی اور میں نے تیرے ذکر کو چھوڑ کر غیر کی طرف توجہ کی۔ مولا مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اسی وجہ سے میں نے اپنی ٹانگ کاٹ ڈالی کہ یہ ٹانگ اللہ کی نافرمانی کے لیے آگے کیوں بڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے بزرگان دین، کتنی اللہ سے محبت کرتے تھے اور اپنے نفس کو کیسی سزائیں دیتے تھے
کہ دوبارہ ان کی عبادت میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، لیکن آج کا نوجوان اس تیر کو چلائے جا رہا ہے، بچتا نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں نظریں نیچی رکھنی چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی آیت ہے جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اے مرد اور عورتوں تم اپنی نگاہیں ذرا نیچی رکھو۔ مراد یہ کہ جب نظریں نیچی ہوں گی تو پھر ہم بد نگاہی سے بچ جائیں گے، اور جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، پھر دل بہکتا ہے، پھر نفس بہکتا ہے، اور پھر بندہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں آنکھ کے شر سے بچنا چاہیے، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ شراب آنکھیں گلاب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں، انہی میں الفت انہی میں نفرت، ثواب آنکھیں عذاب آنکھیں، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے حضور آنکھیں جناب آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، انہی پہ لاکھوں قتل ہوئے ہیں، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔